اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو، سب پر فرض ہے۔ عمر کی قید نہیں لگائی گئی کہ کس عمر میں علم دین سیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ شرم کرتے ہیں کہ اب ہماری عمر تو 25 سال کی ہو گئی، 32 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، اب کیا سیکھنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، آپ علم دین ضرور حاصل کریں، اور یہ علم دین سیکھنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اپنے بچوں کو علم شریعت سکھانا یہ ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے اولاد کو علم دین سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا انعام و کرام عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایمان افروز واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرتے ہیں، تو قبرستان سے گزرتے وقت چلتے چلتے وہ اچانک سے رک جاتے ہیں۔ دیکھا ایک قبر ہے، ایک مردہ، جس کو قبر میں بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے، بہت حیران ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا اللہ، یہ کون شخص ہے؟ یہ کیسا تیرا بندہ ہے مولا جس کو تو اتنا سخت عذاب دے رہا ہے؟ فرمایا گیا، کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام، یہ بندہ اتنا گنہگار ہے، نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی عمل خیر نہیں، کوئی اچھا کام نہیں کیا اے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، اور کچھ دن بعد جب دوبارہ اسی قبرستان سے جب واپس تشریف لاتے ہیں، واپس ان کا اسی قبرستان سے آنا ہوتا ہے، تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ قبر وہی ہے، مردہ بھی وہی ہے، مگر اب بات الگ ہے، ماجرا الگ ہے۔ جب میں پہلے ادھر سے گزرا تو مردہ وہی ہے، اس کو عذاب ہو رہا تھا، اب جب میں دوبارہ آ رہا ہوں تو مردہ وہی ہے، قبر وہی ہے، اب اس کو عذاب نہیں بلکہ اس کو ثواب ہی ثواب اس کی قبر میں تھا۔ رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی تھیں، وہ جنت کی غذائیں کھا رہا تھا، جنت کے اس کی قبر تحت نگاہ چوڑی چمکیلی کشادہ کر دی گئی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نما ہو گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، پریشانی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ، کیا ماجرا ہے؟ بات کیا ہے کہ مردہ وہی ہے، قبر بھی وہی ہے۔ کچھ روز پہلے جب اسی قبرستان سے میرا گزر ہوا تو اس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، جس کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میرے مالک، یہ بات کیا ہے کہ مردہ تو وہی ہے، اب اس کو عذاب نہیں، اس کے حق میں نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں، جنت کی غذائیں کھا رہا ہے، جنت کی ہوائیں لے رہا ہے، مالک بات کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ دنیا میں تھا اس نے اچھا کام تو کچھ کیا نہیں، اس نے نیکیوں کا کام کوئی کام نہیں کیا، کوئی عمل خیر نہیں کیا جس کے سبب میں اس کو جنت دیتا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر ہاں ایک کام کیا۔ جب یہ دنیا میں تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ پیٹ سے تھی، اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کا بچہ بیوی کے پیٹ میں پل رہا تھا، تو اے عیسیٰ علیہ السلام، اس نے اپنی بیوی کو وصیت کر دی کہ اے میری شریکہ حیات، جب یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے، اگر اللہ نے اسے زندگی سے نوازا، عقل و شعور والا ہوا، تو تم اسے شریعت کا علم دینا، علم دین سکھانا، یہ میری وصیت ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ اس کا باپ مر گیا، فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اے عیسیٰ علیہ السلام، جب اس کی بیوی کو بیٹا ہوا، جب بڑا ہوا، تو اس کے باپ کی وصیت کے مطابق وہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کو مدرسے میں لے جاتی ہے، اور مولوی صاحب سے یا حافظ صاحب سے کہتی ہے کہ حضرت، میرے بیٹے کو علم دین سے نوازیں، میرے بیٹے کو علم دین سکھائیں، یہ اس کے باپ کی وصیت ہے، یہ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو تم علم دین سکھانا، دنیاوی تعلیم پر توجہ پہلے مت دینا، پہلے شریعت کا علم اس کو سکھانا۔ تو میں اس کو لائی ہوں آپ کی بارگاہ میں، آپ کرم فرما کر کے اس کو شریعت کا علم سکھائیں، شریعت کے علم سے نوازیں۔ اب مولوی صاحب نے کہا، بیٹا، یہ آپ کا سبق آج اتنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ آپ کا سبق ہے، کل یاد کر کے آنا اور اس کو سنا دینا، پھر سبق آگے بڑھے گا۔ اب وہ بیٹا گھر جاتا ہے، ایک کنارے بیٹھتا ہے، کتاب اٹھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، جس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان الرحیم کے نام سے یاد کرے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ وہ جو مجھے رحمان الرحیم کے نام سے یاد کرتا گیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں سب کا رب ہوں، میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ جس کی اولاد دنیا میں مجھے رحمان الرحیم کے نام سے یاد کرے۔